کس نے تصویر مدینے کی یہ بنائی ساری۔ دوستو آج میں جبیر بھائی کے گھر پہ آیا ہوں ماشاءاللہ، اور آج جمعہ کا دن ہے اور جبیر بھائی سے ملاقات کرنے کی تھی۔ ناظرین، مدینہ پاک کا یہ وہ شہر ہے کہ مدینہ پاک کے جس سمت چلے جائیں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے اور ایک سوال بھی لے کے آیا تھا۔ دیکھیں، زیارات کا جہاں تک تعلق ہے، مکہ مدینے میں سفر کرنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ کا دوست مشتاق، اور آج جمعہ کا دن ہے۔ آپ سبھی کو جمعہ کریم بہت بہت مبارک ہو۔ دوستو آج ہم جائیں گے جبیر بھائی کے گھر اور ان سے کچھ نعت پاک کے اشعار بھی سنیں گے، اور مکہ شریف اور مدینہ شریف کے زیارتوں کے حوالے سے کچھ سوال جواب بھی کریں گے انشاءاللہ ان سے۔ تو بنے رہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ، ملتے ہیں جبیر بھائی کے گھر۔ دوستو آج میں جبیر بھائی کے گھر پہ آیا ہوں ماشاءاللہ، اور آج جمعہ کا دن ہے اور جبیر بھائی سے ملاقات کرنے کی تھی، تو انشاءاللہ سوچا کہ آپ کو بھی ملوا دوں۔ یہ ہمارے جبیر بھائی کی گاڑی ہے ماشاءاللہ، اور اس طرف جو ہے ان کا گھر ہے، وہیں جاتے ہیں جبیر بھائی سے ملاقات کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان سے کچھ کلام بھی سنتے ہیں۔ تو آئیے بنے رہیے میرے ساتھ ماشاءاللہ۔ دوستو یہ ہمارے جبیر بھائی کا گھر ہے، اور یہ ان کے بچوں کی سائیکلیں وغیرہ ہے ماشاءاللہ، کیونکہ جبیر بھائی جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ ماشاءاللہ، یہ ہے ہمارے جبیر بھائی ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، ماشاءاللہ آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ جمعہ کی ہر نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور دنیا میں بسنے والے تمام ناظرین کو جو ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مشتاق بھائی آئے تھے آج ہمارے گھر پہ، تو نعت سنانے کا موقع مل گیا۔ بالکل۔ کوئی سوال؟ میں آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے اور ایک سوال بھی لے کے آیا تھا کہ جیسے کہ ہمارے انڈیا، پاکستان اور دیگر ملکوں سے جو آتے ہیں لوگ آتے ہیں، عمرے پہ آتے ہیں، حج پہ آتے ہیں، زیارتوں کے لیے آتے ہیں، تو ان کے لیے آسانی کیا ہے کہ اگر کوئی زیارت کرنا چاہے یا کوئی ایسے مقام پہ جانا چاہے تو کس طرح کا کیا حساب کتاب ہے؟ اور ذرا ہمارے دوستوں کو اور ہمارے ناظرین کو بھی تھوڑا اس حوالے۔ حضرت، غلط گائیڈوں کی وجہ سے لوگوں تک غلط معلومات پہنچتی ہے زیارتوں کے حوالے سے، بہت ساری غلط ویڈیوز اور بہت ساری غلط ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے ہمارے جو ہے آنے والے جو حجاج اکرام ہیں ان کو تھوڑی سی آسانی ہو جائے، اس کے حوالے سے تھوڑا کچھ بتائیے گا۔ دیکھیں، زیارات کا جہاں تک تعلق ہے، مکہ مدینے میں سفر کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے علاقے کے مفتیان اکرام، علماء اکرام اور جو بھی معزز حضرات ہیں ان سے مکہ مدینے کے جو عالم گائیڈ ہیں، یا وہ پراپری مدرسے سے پڑھا بھی نہ ہو تو کم سے کم دینی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہو، اور بالخصوص تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہو، اس کو اتنا تو پتہ ہو کہ زیارات کے موضوعات پر کن کن مورخین کی کتابیں موجود ہیں اور کون کون سی کتابیں وہ پڑھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کتب کا مطالعہ کر کے وہ زیارات کرے گا تو وہ سچ بولے گا، ورنہ وہ جھوٹ ہی ہوگا، کیونکہ عموماً جو یہاں پر لوگ روڈوں سے ٹیکسی پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کے چلے جاتے ہیں، ٹیکسی والے کو بے شک استعمال کریں لیکن مارکیٹنگ کے لیے استعمال کریں، آپ ہوٹل میں جانا ہے اس کے لیے استعمال کریں، بازار کے لیے استعمال کریں، کھانا کھانے جانا ہے، کہیں اب ٹریول کرنا، ٹیکسی استعمال کریں، ورنہ زیارات کے لیے آپ ایسے بندے کو استعمال کریں جو پروپری زیارات کے حوالے سے پڑھا لکھا بندہ ہو۔ وجہ
جو برائیاں عام ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، زیارات مقامات مقدسہ ایک اہم شعبے کو لوگوں نے اس وقت فتنہ بنا دیا ہوا۔ فتنہ یہ کہ کہیں بھی منہ اٹھا کے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو وہ مکان ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے بنایا ہے، جبکہ کوئی پروف نہیں ہے کہ حضور نے اس کو ہاتھوں سے بنایا۔ طائف میں گئے، اسلام کی پہلی مسجد جس کا مینار حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان گدھوں سے پوچھو اسلام کی پہلی مسجد تو قبا ہے جو مدینے میں ہے، تو طائف میں کہاں سے آ گئی پہلی مسجد؟ اور محراب، ممبر، نقش و نگار یہ پہلے کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مینار محراب کا کلچر آیا، تو مینار کہاں سے طائف میں بن گیا؟ بڑھیا کچرا پھینکتی ہے، یہاں سے کچرا پھینکتی ہے، وہاں سے کچرا پھینکتی ہے، سب جھوٹے قذاب ہیں۔ میں ان کو جھوٹا کہہ رہا ہوں جو قصدن بیان کرتے، جو سنی سنائی بات بیان کر دیتے ہیں، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ زمرے میں بھی آئیں گے، تو نہیں کرنا چاہیے۔ کسی حدیث کی کتاب کے اندر بڑھیا کچرا پھینکتی تھی، یہ روایت، یہ حدیث نہیں ہے، من گھڑت کہانی ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دیا تو صبح نہیں، من گھڑت کہانی ہے۔ فلاں بی بی کی کہانی من گھڑت کہانی ہے، 40 بیویوں کی کہانی من گھڑت ہے۔ کئی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر من گھڑت چلی آ رہی ہے، اور لوگ اس کو بتاتے بھی، سناتے بھی، لوگ مانتے بھی، ویڈیوز بناتے، وائرل بھی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ۔ دوسرا، ایسے لوگوں کے ساتھ زیارت کریں جو زیارت کے حوالے سے علم رکھنے والے ہوں۔ سمجھ، اب سبزی فروش کے پاس تو جا کے آپریشن نہیں کرواؤ گے نا۔ صحیح بات ہے۔ آپ کو اگر فرنیچر کا کام کرانا ہو تو ویلڈر کے پاس نہیں جاؤ گے، فرنیچر والے کے پاس جاؤ گے۔ آپ کو کپڑے سلوانے ہو تو آپ راج مستری کے پاس نہیں جاؤ گے، وہ گھر بنانا درزی کے پاس جاؤ گے۔ تو زیارت کا جو شعبہ ہے یہ علماء کا شعبہ ہے، ناظرین یاد رکھیے گا۔ اگر وہ پراپری کہیں سے پڑھا لکھا نہ ہو تو کم سے کم دینی کتاب کا مطالعہ رکھتا ہو، تاریخی کتاب کا مطالعہ رکھتا ہو۔ ایسے بندوں کے جہاں جب سفر کریں گے تو وہ جو بیان کرے گا اس کی ویڈیو آپ بنائیں گے یا اس کی کاپی کریں گے، جو وہ بورا ہو بہو آپ بول کے اگر آگے بیان کریں گے، پھر وہ صدقہ جاریہ، ورنہ گناہ جاریہ ہے، یاد رکھیے گا۔ تو ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہاں، کوئی ٹیکسی والا واقعی میں علم رکھنے والا ہو، دینی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے ساتھ جائیے۔ اور ہر ٹیکسی چلانے والے کو جو بالخصوص مکے مدینے میں ہوتے ہیں، ان سے بھی میری ہاتھ جوڑ کے التجا ہے کہ بھائی تاریخی کتاب کا مطالعہ کریں۔ جن مورخین نے، محدثین نے زیارت سے ریلیٹڈ گفتگو کی ہیں کتابوں کے اندر، اس کو پڑھیں، واقعات روایات کو پڑھیں، جغرافیہ سمجھے زیارات مقامات مقدسہ کا۔ اب جب آپ سیکھیں گے اور یہ کام کریں گے تو ہی آپ کا رزق بھی حلال ہوگا۔ بالکل، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اسی لیے تو میں نے آپ کے سامنے یہ سوال رکھا تھا، تاکہ آنے والوں کو تھوڑی احتیاطی بھی ہو جائے اور بچے ان کا جو۔ چلیں، اللہ پاک ہدایت دے۔ تو ویڈیو کو وائرل کریں، شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ چلیں انشاءاللہ کلام آپ کو سنا دیتے ہیں۔ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی بھر کی کمائی ہے یہ ہماری ساری، زندگی بھر کی کمائی ہے یہ ہماری ساری۔ ناظرین، مدینہ پاک کا یہ وہ شہر ہے کہ مدینہ پاک کے جس سمت چلے جائیں، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت والی کوئی نہ کوئی شے آپ کو ضرور نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔
مدنی پاک کے کسی سمت جائیں تو قبا ہے، کسی سمت نکل جائیں تو قبلتین ہے، کسی اور سمت نکل جائیں تو جنت کی وادی وادی عقیق ہے، کسی اور سمت چلے جائیں تو وادی بطحان جنت کی وادی ہے، کہیں جنتی پہاڑ ہے تو کہیں جنت کی وہ سرزمین ہے جہاں پہ مدفون ہونے والے کا بیڑا پار کر دیا جاتا ہے۔ اور مدینے پاک کے کسی ایسے حصے میں آپ چلے جائیں جہاں پہ لاکھوں لوگ جانے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، جنت کا وہ ٹکڑا جس سرزمین کو حضور نے فرمایا کہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، یعنی مدینے کے جس سمت آپ چلے جائیں کوئی نہ کوئی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت والی اشیاء آپ کو ملے گی۔ تو شاعر کہتے ہیں، دیکھ کر خلد بری دل نے یہ کہا فوراً، دیکھ کر جنت کو، دیکھ کر خلد بری دل نے یہ کہا فوراً، کس نے تصویر مدینے کی یہ بنائی ساری، کس نے تصویر مدینے کی یہ بنائی ساری، اور ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو، ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو، ساری مخلوق بھکاری ہے یہ تمہاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی بھر کی کمائی ہے یہ ہماری ساری۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا کلام۔ دوستو یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی معلوماتی ویڈیو تھی، اور زیارت کے حوالے سے اگر آپ کو مکے، مدینے اور طائف وغیرہ کی زیارتیں کرنی ہیں تو ہمارے جبیر بھائی کا کانٹیکٹ نمبر اسکرین پہ دیا ہے۔ دوستو جبیر بھائی جو ہے حدیث و قرآن کی روشنی میں مقامات مقدسہ کی زیارتیں کرواتے ہیں۔ زیارت مقدس یا کسی کے بھی ساتھ آئیں، جی جی، مطلب کسی کے بھی ساتھ آئیں، ہاں، لیکن زیارت ایسے بندے کے ساتھ کریں جو زیارات مقامات مقدسہ کے حوالے سے علم رکھتا ہو، ہے، کتاب بالکل، بھی نہیں کرتا، جی جی، ایسوں کے ساتھ کریں، بہتر ماشاء رہے گا۔ اللہ۔ اور آپ کو اگر جبیر بھائی کے ساتھ زیارت کرنی ہے تو ان کا نمبر بھی جو ہے ہماری اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور حضرت کی ایک یوٹیوب چینل ہے جبیر مکی کے نام سے، اس کا لنک بھی جو ہے ہمارے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا دوستو، تو ان کو بھی جا کے سبسکرائب کر لیجئے، اور ہمیں بھی سبسکرائب کر لیجئے، اور یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، اور ہمارے چینل مشتاق بلاگ کو سپورٹ ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ نئے مقام پہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ اپنے پریوار کا خیال رکھیے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔